السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دجال کا دور کب تک اس دنیا پہ رہے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، دجال 40 دن اس دنیا پہ حکومت کرے گا۔ اب اگلی بات غور سے سنیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے جتنا، اور ایک دن 1 ہفتے جتنا، اور باقی دن نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ کیا اب بھی ہم اپنی عقل پہ تالے ڈال کے رکھیں گے؟ کیا اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ دجال وقت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کچھ حد تک حاصل کر لے گا؟ پوری طرح وہ وقت کو قابو نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ اختیار صرف رب کے پاس ہے۔ اگر پوری طرح قابو پا سکتا تو 40 دن کو 40 صدیوں پہ محیط کر دیتا، پر جتنا وہ کر سکے گا اتنا وہ کرے گا۔ تو اس لیے دجال نے پیدا ضرور فیوچر میں ہونا ہے، پر وہ پاس میں ٹریول کر کے جائے گا، جہاں وہ نبی پاک کے دور سے بھی گزرا تھا، اور اسی دوران وہ تمیم الدہری سے ملا تھا، اور اس نے وہ سوال کیے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ پاسٹ میں تو ہے لیکن وہ آیا فیوچر سے ہے، کیونکہ اسے کیسے معلوم کہ یہ تمام واقعات ہونے ہیں۔ لیکن اب آخر میں یہ سوال بہت غور سے آپ سب لوگوں نے سننا ہے۔ چلے مانا کہ دجال نبی پاک کے دور میں ٹائم ٹریول کر کے پہنچا ہے، لیکن وہ پاس میں ٹریول کر کے جائے گا کیوں؟ مقصد کیا ہے اس کے سفر کا آخر؟ اور کیا وہ صرف نبی پاک کے ہی دور میں رہا ہے، یا اس سے پہلے نبیوں کے دور میں بھی اس کے ہونے کے ثبوت ملتے ہیں؟ ان کے جوابات دینے سے پہلے ایک بات مزید غور سے سن لیں۔ دجال پاس میں ٹریول کر کے گیا ہے، اس کے ثبوت تو ملتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں اس زمانے کی جو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، یعنی اگر فیوچر کی بات کریں جب اس دجال نے اصل میں ظاہر ہونا ہے، سوچیں اگر اس کے پاس ٹائم ٹریول کی اتنی زیادہ صلاحیت ہوگی تو وہ تو پھر اپنا شیطانی مشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اسی ٹائم ٹریولنگ کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے فیوچر میں بھی ٹریول کر کے جا سکتا ہے، اور یہ جان سکتا ہے کہ میرا آخر انجام کیا ہونا ہے۔ اور اگر اس کے پاس ایسی صلاحیت ہے تو وہ فیوچر میں بھی جائے گا، اور جب دیکھے گا کہ اس کی تو موت ہونی ہے اور وہ بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں، تو سوچیں وہ کیا کرے گا۔ مہربانی فرما کے گفتگو کو یہاں سے کٹ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ ہے میری ریسرچ کا سب سے اہم پہلو جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ایک بار پھر سے میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے سنیں کہ اگر دجال ٹائم ٹریول پہ عبور رکھتا ہے، جو کہ ثابت ہو رہا ہے، تو وہ پاس میں بھی ٹریول کر سکتا ہے، اور یہ ثابت بھی ہے کہ وہ پاس میں ٹریول کر کے گیا ہے اور نبی پاک کے صحابی سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ فیوچر میں جا کر اپنا انجام بھی دیکھ سکتا ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کا انجام کیسے ہوگا، اور تاکہ وہ خود کو بچانے کا بندوبست کر سکے۔ اب ناظرین صرف ایک پل کے لیے سوچیں کہ دجال فیوچر میں ٹریول کر کے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی موت ہوگی عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں۔ تو جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی موت ایک شخص کے ہاتھوں لکھی ہے، اس کا نام بھی پتہ لگ جائے اور اس کا حلیہ بھی پتہ لگ جائے، تو آپ خود ذہن لڑائیں اور سوچیں کہ تب پھر مرنے والے شخص کے ذہن میں پہلی بات کیا آئے گی؟ یقیناً یہی کہ اس شخص کو ہی مار دو جو میرا قاتل ہے، نہ مارنے والا رہے گا اور نہ موت وقوع پذیر ہوگی۔ اگر یہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں تو آگے اب بات کو تمام کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ دجال نے نبی پاک کے صحابی سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا لیک اب تبریہ سوکھ گئی ہے؟ نہیں میں جواب ملنے پر دجال نے کہا کہ بہت جلد وہ سوکھ جائے گی۔ یاد رہے تب تک ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی پیشگوئی کسی نے نہیں کی تھی کہ لیک اب تبریہ ایک زمانے میں سوکھ جائے گی۔ بعد میں لیکن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے
جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو ان کا ایک گروہ لیک آف تبریہ کے پاس سے گزرے گا اور اسے پی کر ختم کر دے گا، یعنی ڈرائی کر دے گا۔ یاجوج ماجوج کا جب پچھلا گروہ اس جگہ پہنچے گا تو بولے گا کہ کبھی نہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لیک آف تبریہ تب تک نہیں سوکھے گی جب تک یاجوج ماجوج ظاہر نہ ہو جائیں۔ اب ایک حیران کرنے والی بات بتاؤں آپ لوگوں کو، تمام آتھنٹک احادیث اور سچے واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج تب ظاہر ہوں گے جب دجال مارا جا چکا ہوگا اور دنیا پہ حکومت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اور امام مہدی علیہ السلام کی ہوگی۔ اب ہاتھ جوڑ کے سوال ہے امت کے علماء سے، ریسرچرز سے اور عام عوام سے، اگر دجال لیک آف تبریہ کے سوکھنے کے وقت زندہ ہی نہیں ہوگا تو اس نے یہ سوال کیوں کیا، یا اس نے آخر یہ پیشگوئی اتنے وثوق سے کیوں کی، اور اس وقت کی جب نبی پاک کا دور تھا اور ابھی اس حقیقت کو کسی نے بیان بھی نہیں کیا تھا۔ سوچیں اب اور بتائیں کہ اس مہمے کا اب کیا حل ہوگا۔ میرے پیارے سامعین، اب سمجھ آئی میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اگر دجال کا پریزنٹ سے پاس میں جانا ثابت ہے تو وہ تو پھر فیوچر میں جا کر حالات بھی دیکھ سکتا ہے، اور وہ ضرور گیا ہوگا۔ اس نے یاجوج ماجوج کو دیکھا ہوگا اور یہ جان بھی لیا ہوگا کہ اس کی تو موت ہو چکی ہے، اور وہ بھی عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں۔ تب پھر ذہن میں ایک ہی بات ہوگی کہ اگر یہ شخص یا ہستی میری موت کا باعث بنے گی تو پھر اگلا سفر کہاں ہونا چاہیے دجال کا؟ اس کا اگلا سفر ہونا چاہیے پاسٹ میں، اور وہ بھی اس وقت میں جب عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوا تھا۔ پر کیا یہ ثابت ہے کہ وہ اس وقت موجود تھا؟ اور اگر تھا تو اس نے قتل کیوں نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ناظرین، بائبل لکھتی ہے اور باقی ہسٹورینز کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ بے تحاشا قتل کے حملے ہوئے، وہ بچتے رہے، لیکن آخر میں ایک بار پھر کرسچنز کے نزدیک اور جیوز کے نزدیک بھی عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ یاد رہے اس وقت کے لوگوں کے نزدیک تو وہی تھے عیسیٰ ابن مریم جن کو سولی چڑھایا گیا، پر یہ تو رب کی ذات ہے جو یہ جانتی ہے، اور ہمارے نبی تھے جنہوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں اس دن نہیں شہید ہوئے، بلکہ ان کی جگہ کسی اور کو انہی کی شکل میں اللہ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے انجانے میں اس شخص جسے تاریخ میں جوڈاس یا پھر سائرل آف سیرین کے نام سے جانا جاتا ہے قتل کر دیا۔ پر یہاں پر ایک بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے تو جیوز اور رومن تھے، کیا دجال کا اس وقت میں ہونا ثابت ہے؟ اگر تو دجال میری تھیوری کے مطابق اپنے مارنے والے شخص کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاس میں آیا ہے تاکہ اسے ختم کر سکے، تو پھر کہیں نہ کہیں تو کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا۔ میرے پیارے سامعین، ثبوت ہے انشاءاللہ، جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بک آف جانز چیپٹر 4 اور ورس 3 میں جون کہتے ہیں، وہ روح یا انسان جو عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی نہیں مانتا وہ اینٹی کرائسٹ یعنی مسیح دجال ہے۔ پھر آگے جون کہتے ہیں، یہ جو اسپرٹ جس کو آپ اینٹی کرائسٹ یا دجال کے نام سے جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ یعنی اینٹی کرائسٹ آ رہا ہے یا آئے گا، پر اصل میں وہ ابھی اس دنیا میں موجود ہے۔ پھر سے سنیے، جون کہتے ہیں، وہ روح یا انسان جو عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی نہیں مانتا وہ اینٹی کرائسٹ یعنی مسیح دجال ہے۔ پھر آگے جون کہتے ہیں، یہ جو اسپرٹ جس کو آپ اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ یعنی اینٹی کرائسٹ آئے گا، پر اصل میں وہ ابھی اس دنیا میں موجود ہے۔ ناظرین، اب بتائیں آپ پھر کیا اب بھی آپ سوال کریں گے اور میری تھیوری کو صرف تھیوری یا کہانی ہی سمجھیں گے؟ یاد رہے یہ میں نے سمپل اور آسان ثبوت پیش کیا ہے جو واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ وہ شخص یعنی دجال اس وقت موجود تھا۔
اس کے علاوہ پال جو کہ کرسچنز کے نزدیک بہت کلیدی کردار رکھتا ہے، وہ کہتا ہے Let no one deceive you in any way, for that day of Christ's second coming will not come unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. And you know what is restraining him now, so that he may be revealed in his time. For the mystery of lawlessness is already at work. Paul says that a man of lawlessness is coming, and he says that the mystery of lawlessness is already at work. I take this to mean that a distinct figure of great satanic power is coming, but that his mysterious presence can already be felt in the present time. He is already here, and he is not yet here because of the time. ناظرین، اس کے علاوہ میں بک آف ڈینیل سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے آپ کو ثبوت دے کر انبار لگا سکتا ہوں کہ یہ شخص یا ڈیمن یا شیطانی کردار کیسے اس دور میں موجود رہا، اس دور میں ہی نہیں بلکہ کئی ادوار میں۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ دجال وقت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کچھ حد تک رکھتا ہوگا، اور اس کی ایک آخری دلیل اور بھی دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ جب آئے گا تو ایک گدھے نما جانور پہ سوار ہو کر پوری دنیا کے ہر کونے پہ چکر لگائے گا۔ اس کی صبح ایک کونے میں اور رات کسی دوسرے کونے میں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وقت کو کیسے استعمال کرتے ہوئے ہزاروں مائلز کا سفر چٹکیوں میں طے کر رہا ہوگا۔ سو پلیز یہ سمجھیں کہ میری بات ایک عام سی تھیوری نہیں ہے، بلکہ یہ تھیوری بہت سے سچے ثبوتوں پہ بیسڈ ہے، اور یقین جانیں وقت کی قلت کی وجہ سے کئی ثبوت تو آپ کو بتا بھی نہیں پایا، لیکن جو ثبوت دیے ہیں انشاءاللہ ان سے ہی یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ پیدا فیوچر میں ہوگا، پر ٹریول وقت کے دونوں ادوار میں کرے گا، جو بالکل ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلی ویڈیوز میں گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔